السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد الذي ارسل الى العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ الذین هم بحور العلم والحکم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مدیر جامعہ اسلامیہ عبیدیہ اور حضرت اقدس شیخ الحدیث، اساتذہ حدیث، دیگر جامعہ کے اساتذہ اور معزز سامعین، عزیز طلبہ، فارسی میں ایک محاورہ مشہور ہے، آپ حضرات اگر اردو سمجھتے تو اردو، نہیں تو پھر میں عربی میں گفتگو کروں، لیکن عربی بھی میرے خیال میں ابھی انہوں نے جامعۃ الشیخ ضمیر الدین میں مجھے کہا کہ عربی میں بیان کرے تو میں نے عربی میں بیان کیا، لیکن کچھ طلبہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو میرے خیال میں اردو میں ذرا آسانی رہے گی کہ درجات تحتانی اور وسطانی درجات کی طلبہ، اگرچہ یہاں اردو بھی اب مفقود ہو گئی اور غائب ہو گئی، لیکن کچھ نہ کچھ اشاروں سے کچھ پتہ چلتا ہے۔ تو فارسی میں محاورہ مشہور ہے، پیرا نمے پرند مریداں آہارا میں پرانند، پیر خود اڑتے نہیں، یہ مریدوں کو اڑا دیتے۔ پیر اتنے نہیں ہوتے، پیرا نمے پرند مریداں آہارا میں پراندند، مریدوں کو اڑا دیتے ہیں۔ خدا جانے اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے اس حسن ظن پر اور اس نیک نیتی پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں خوشیاں ان کو نصیب کرے۔ خدا جانے کہ آپ کے استادوں کو کس نے کہا کہ یہ کوئی بڑا مولوی ہے؟ اگر خبر متواتر ہے تب بھی جھوٹ ہے، اور خبر واحد ہے تب بھی صحیح نہیں ہے۔ جب مدینے سے مکے کو جب جا رہے تھے، حضرت عمر جب امیر المومنین بن گئے تو 22 لاکھ مربع میل کے وہ امیر بن گئے۔ 22 لاکھ مربع میل ان کے حکومت اور ان کے کنٹرول میں تھی۔ یہاں سے جب مکے کو جا رہے تھے تو سامنے کچھ پہاڑ آ گئے، فرمایا کہ عمر آپ کو یاد ہے کہ آپ یہاں پر اونٹ چرا رہے تھے، آپ اور آپ کا ایک دوست، آپ نے اونٹ گم کر دیے، کچھ اونٹ آپ سے غائب ہو گئے، تو آپ کے والد نے، خطاب نے آپ کی پٹائی کی، آپ کو مارا کہ میرے اونٹوں کو آپ نے کہاں غائب کر دیا۔ کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام، ہم کمزور تھے، ذلیل تھے، آج اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی۔ تو اسلام میں بھی دو قسم کے چوکیدار ہوتے ہیں، ایک اسلام کا چوکیدار ہوتا ہے
کہ اس کے دل میں اور سینے کے اندر بھی اسلام گھس کر کے اندر داخل ہو گیا ہے. اور دوسرا اوپر سے صرف اس کی پگڑی ہوگی, کپڑے اس کے سفید ہوں گے اور ٹوپی اس کی سفید ہوگی, یہ اوپر کا ہوگا. خدا دونوں کو جمع کر دے کہ اوپر سے صوفی ہے, بزرگ ہے, مولوی ہے, اور اندر سے بھی مولوی ہو تو سبحان اللہ. اور اگر یہ ہے کہ اندر سے در دست و تسبیح در دل گاؤ خر, ہاتھ میں تسبیح ہے, در دل گاؤ خر, دل کے اندر اس کے گدھے والے خیالات ہیں. ان چنی تسبیح کے دارد اثر, اس تسبیح کا کیا اثر ہوگا؟ علم را برتن زنی مارے بود, علم اگر آپ کے صرف اوپر کپڑوں تک ہے اور آپ کی ٹوپی تک ہے, آپ کی پگڑی تک, مارے بود یہ سانپ بنے گا. اور علم را بر دل زنی یار بود, اور علم اگر آپ کے سینے میں ہوگا تو یار و مددگار بنے گا. علم را برتن زنی مارے بود, علم کو اگر تن پر اور بدن پر فٹ کرو گے, لوگوں کے بتاؤ گے کہ بہت بڑا مولوی ہے, کپڑے آپ کے سفید ہوں گے, اور کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیشانی پر اللہ آپ کا بھلا کرے سجدے کے اثرات بھی ہوں, لیکن آپ کے دل کے اندر اسلام کی عظمت نہیں ہے, اور آپ خود بھی خدا کی اس نعمت پر شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ اندر سے آپ خود تشویش اور پریشانی کے شکار ہیں. تو پھر یہ کہ علم را بر دل زنی مارے بود, بر تن زنی مارے بود, بدن پر اگر علم کو فٹ کرو گے تو سانپ بنے گا. اور علم را بر دل زنی یار بود, اور اگر آپ کے سینے کے اندر علم گھسے گا تو پھر یہ پل صراط سے پار کر کے آپ کو جنت میں پہنچائے گا. مسئلہ یہی ہے, وہ جو تبلا ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا نا تبلا, بڑا والا تبلا, وہ تبلا وہ ڈمبک ڈمبک ڈیمبک ڈیمبک اس کی جو آواز آتی ہے, وہ ڈمبک ڈمبک ڈیمبک ڈیمبک, تو عرب لوگ کہتے ہیں صوتہ عالی وجوفہ خالی, صوتہ عالی وجوفہ خالی. اندر سے تو وہ اوپر سے اس کی آواز تو بہت دور تک ہے, لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ حدیث کو, حضرت شیخ الحدیث کو, مدیر جامعہ کو, دیگر اساتذہ کو عزت دے دے کہ انہوں نے اس تبلے کو کتنی عزت دے دی, انہوں نے اس کو کتنی عزت دی. صاحب البیت ادرا بما فیہ, گھر والا خود جانتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کیا ہے. میں جامعہ اسلامی عبیدیہ کی عظمت کا پہلے بھی قائل تھا, اساتذہ کی عظمت کا پہلے بھی قائل تھا, لیکن ان کی عاجزی اور تواضع اور انکساری کو دیکھ کر کے اب تو میں ان کا زر خرید غلام بن گیا ہوں. اب تو میں ان کا زر خرید غلام ہوں. مجھے معلوم نہیں تھا, یہاں آ کر کے میں نے سر نیچے کر لیا اور بیٹھ کے میں نے کہا کہ چلو طلبہ دھکا دے رہے ایک دوسرے کو, طالب علم دیکھ لیں تاکہ دھکا نہ دے. میں نیچے دیکھ رہا تھا, پھر دیکھ لیا کہ میری عاقبت تباہ ہو گئی کہ شیخ الحدیث نیچے بیٹھا ہوا تھا, اس کو اٹھا کر کے کسی نے وہاں بٹھا دیا. اب میں کس سے معافی مانگوں, کس سے معافی مانگوں؟ میں طالب علم ہوں, طالب علم تھا, طالب علم ہوں اور طالب علم رہوں گا. بڑا مولوی نہیں ہوں, طالب علم تھا, طالب علم ہوں اور طالب علم رہوں گا. اور آپ میں سے ہر ایک کے کہ یہی نیت ہوگی کہ ہم طالب علم تھے, طالب علم ہے, طالب علم رہے گئے, یہی آپ کی نیت ہوگی. جامعہ اسلامی عبیدیہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے دے گا کہ قد تخرج من جامعتنا فلان ابن فلان, فلان ابن فلان ہمارے جامعہ سے اس کو ڈگری مل گئی. لیکن اگر آپ نے یہ سمجھا کہ قد تخرج جیسے میں بڑا عالم بن گیا, تو عالم نہیں بنا, تو بڑا ظالم بنے گا. آپ سمجھے؟ اگر آپ نے سمجھا کہ سرٹیفکیٹ مل گئی مجھے, میں عالم بن گیا, تو عالم آپ نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے؟ ظالم ہوں گے. آپ درجہ ثانیہ والے, ثالثہ والے, رابعہ والے, خامسہ, سادسہ, وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں موقوف الدورہ تک. ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, یہ ہاتھ اٹھائیں. ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, خامسہ, سادسہ, اور یہ کہ موقوف الدورہ حدیث من ہدایت اللہ والے, شرح جامی والے, اور اسی طریقے پر اللہ کو مختصر المانی والے, اور اسی طرح یہ کہ کیا ہے آگے کیا کہنا چاہیے جلالین والے, دور حدیث والے, وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں.
اتنا تو آپ سمجھدار ہوں گے. اب اس بات کو سمجھ لینا. بس ہاتھ نیچے کرو. اب اس بات کو سمجھ لینا. جب آپ کسی کو کہتے ہیں اضرب زیدن تو یہ جملہ انشائیہ ہے. اضرب زیدن، زید کی پٹائی کرو. اور انشاء کہتے ایجاد ما لم یوجد کو، یا انشاء طلب پر دلالت کرتا ہے. یا نحویر میں آپ نے پڑھا انشاء جملہ انشائیہ آنس کے قائل اشرا بسیط کو کس صفت نتوان کر. نمیر ہے نا آپ کا، نمیر پڑھاتے. اب جملہ انشائیہ طلب پر دلالت کرتا ہے. اب اضرب زیدن کا معنی یہ کہ زید نے مجھے بہت مارا ہے، مجھے تکلیف دی ہے، یار آپ میرے دوست ہیں، اضرب زیدن، زید کی پٹائی کرو. اس کا مطلب ہوتا ہے اطلب من کا ضرب زید، میں زید کی پٹائی کی درخواست کر رہا ہوں، آپ سے طلب کر رہا ہوں. لہذا میں طالب ہوں اور آپ مطلوب من ہو ہے، اور زید کی پٹائی لگائیں گے، یہ مطلوب ہے. میں طالب ہوں اور آپ کیا ہے؟ مطلوب من ہو ہے، اور آپ سے درخواست ہو رہی ہے، اور زید کی پٹائی یہ مطلوب ہے، میرا مطلوب ہے. جب تک آپ زید کو جوتے نہیں لگائیں گے اس وقت تک میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. میں طالب رہوں گا جب تک کہ زید کی پٹائی نہیں ہوگی، اس وقت تک میں طالب رہوں گا. یہ ہے جملہ انشائیہ، سمجھے، جو طلب پر دلالت کرتا ہے. اب قرآن کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے اللہ، میں محمد آپ سے درخواست کر رہا ہوں، مجھے اور علم دے دو، اور دے دو. اطلب منک زیادۃ فی العلم، یا اطلب منک زیادۃ العلم. اے اللہ، میں محمد طالب ہوں اور آپ اللہ مطلوب منو ہے، اور زیادتی علم، علم مطلوب ہے. اے اللہ اور دے، اور دے، اور دے، اور دے، اور دے. لہذا محمد طالب ہے اور اللہ مطلوب منو، علم مطلوب ہے. جب محمد رسول اللہ آخر تک یہ دعا کرتے رہے رب زدنی علما، تو نبی آخر تک جب طالب رہے تو ہم کیسے مولوی بن گئے؟ ہم بھی تو طالب. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ آپ کو بوجھ تو نہیں ہو رہا؟ میں اصل میں یہ مولوی طلحہ، اللہ ان کو جزا خیر دے، پتہ نہیں 4-5 دن سے آیا، بس دن میں 4-5 پروگرام ہوتے ویسے کر. اس میں ابھی ہمارے اسباق ختم ہو گئے، وہاں پر پاکستان کے اندر اسباق ختم ہو گئے. یہ 3-4 ہفتوں سے مسلسل خیبر پختون، بلوچستان، سندھ اور اسی طرح پنجاب میں دورے دار، یہ دورہ بس اس طریقے پر دورہ کر کے میرا گلا بھی بیٹھ گیا. تو آپ پر بوجھ تو نہیں ہو رہا؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ طالب تھے، اور علم نبوی اور علوم الہیہ، علوم سماویہ اور وحی والے علوم آپ کے مطلوب تھے. اب بات ذرا سمجھ لینا، جب ہم طالب ہیں، خدا کرے آپ طالب تھے، طالب ہے اور طالب رہیں گے. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ طالب الدینار، طالب یہ بندہ طالب ہے، دینار اس کا مطلوب ہے. طالب الدرہم، یہ طالب ہے، درہم اس کا مطلوب ہے. اور کتا جو ہے نا، طالب الجیفہ ہے، وہ مردار کو تلاش کرتا ہے کہ کہیں مجھے مردار مل جائے. مردار جانتے ہو نا، جانور جو مر جاتے ہیں، مردار. تو پھر کتا وہ طالب ہے، تلاش کر رہا ہے کہ کوئی جیفہ اور کوئی مردار مجھے مل جائے، میں کھاؤں. تو کتا بیسل قلب طالب، تلاش کرنے والا کتا بیسل، اور وہ بیست جیفت، وہ جیفہ یہ ہے کہ مطلوب اس کا وہ بہت برا. بیس طالب الدینار، بیس طالب الدینار، طالب الدینار یہ بھی بیس ہے، اور الدینار بیس المطلوب، مطلوب بھی اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وہ بھی بہت مذموم ہے. اور بیس طالب الدرہم، طالب الدرہم بہت برا. اور دینار، درہم اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بھی بہت، وہ بیسل مطلوب بھی ان کا اللہ آپ کا بھلا کرے. مضاف الیہ اگر اچھا ہوگا نا، مضاف الیہ جب اچھا ہوگا تو مضاف خود بخود اچھا بنے گا. مضاف الیہ اچھا ہوگا تو مضاف خود قیمتی بن جائے گا. آپ طالب القرآن ہے، طالب الحدیث ہے، واہ حبذا الطالب ونعم المطلوب. کیا کہنا طالب کا، کیا کہنا مطلوب کا. آپ طالب القرآن ہیں، آپ طالب القرآن ہیں، تو طالب کی قیمت کا کیا کہنا. قرآن قیمتی ہے نہیں ہے؟ جب قرآن قیمتی ہے، آپ طالب القرآن ہے، طالب الحدیث ہے، اور طالب العلوم النبوی ہے، علوم نبوی کی. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نعم الطالب و نعم المطلوب. بولو نعم الطالب،
نعم الطالب و نعم المطلوب حبذا الطالب و حبذا المطلوب. تمہاری قیمت کا کیا کہنا, آپ کی قیمت کا کیا کہنا. باقی آپ حضرات سے میری گزارش ہے, میں آپ کے اساتذہ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں, طلباء سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ حضرات اپنے پڑھائی میں خوب لگے رہے, خوب لگے رہے, اپنے پڑھائی میں خوب لگے رہے, خوب لگے. ادھر ادھر نہ دیکھیں, ادھر ادھر نہ دیکھیں. کسی کے پاس کار ہے, کسی کے پاس کوٹھی ہے, کسی کے پاس جہاز ہے, کسی کے پاس پیسہ ہے, کسی کے پاس دولت ہے, کسی کے پاس کیا ہے. ادھر ادھر نہیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ. دائیں بائیں آپ نہ دیکھیں اے محمد, ہماری منزل کیا ہے. انی ذاہب الی ربی سیہدین. ہم اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں, ہمیں اللہ کی خوشنودی چاہیے. سرت من البصرۃ, بولو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ. مسافر جو ہوتا ہے نا وہ درمیان میں بے چین ہوتا ہے, مسافر درمیان میں بے چین ہوتا ہے. جا جا کر کے 50 کلومیٹر کے بعد 30 کلومیٹر کے بعد تھوڑا سا آرام کرتا ہے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کا والا کر اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے. جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچا وہ بے چین رہے گا. آپ مسافر ہیں اور قرآن اور سنت, بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, ابن ماجہ, یہ جو کتابیں ہیں یہ آپ کے آخری منزل ہے. اللہ کی رضامندی آپ کی آخری منزل ہے. جب تک ان میں کمال حاصل نہیں کیا آپ ہمیشہ بے چین رہیں گے. جب تک ان کو آپ نے حاصل نہیں کیا اس وقت تک آپ کیا ہوں گے, آپ ہمیشہ بے چین رہیں گے, ہمیشہ بے چین رہیں گے اور ہمیشہ اپنے مقصد کے اندر لگے رہیں گے. باقی مسئلہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ مولوی بن کر کے کیا کھاؤ گے, تو روٹی کھائیں گے, چاول کھائیں گے, اور کیا کھائیں گے, بولو روٹی کھائیں گے اور چاول کھائیں گے. کیا کھائیں گے, کیا کھاؤ گے, روٹی کھائیں گے, چاول کھائیں گے, سمجھے. تو آپ کیا کھاتے ہو, ان سے کہو تم کیا کھاتے ہو, تم مردار کھاتے ہو, سمجھے. ہم روٹی کھائیں گے, چاول کھائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہاں سے کھاتے ہو, کہاں سے کھاؤ گے, کہو ہم منہ سے کھائیں گے. تو کہاں سے کھاتے ہو, آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے. دوسرا سوال کیا ہے, دوسرا سوال کیا ہے, کہاں سے کھاؤ گے, کہو منہ سے کھائیں گے. تم کہاں سے کھاتے ہو, منہ سے کھائیں گے اور کیا کھائیں گے. آپ بات سمجھ رہے. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. جس کو نماز نہیں آتی, روزے کے احکام معلوم نہیں, زکوٰۃ کے نہیں, حج کے معلوم نہیں, کلمہ بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لا الہ الا محمد رسول اللہ, لا الہ الا محمد رسول اللہ, لا الہ الا محمد رسول اللہ. کلمہ جب پڑھتا ہے اس انداز میں پڑھتا ہے, وہ کھائے گا اور اس کو حلال و حرام کو پتہ نہیں, وہ خوب کھائے گا, وہ خوب مزہ کرے گا. اور آپ کے سینے کے اندر بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ اللہ اللہ, آپ کے سینے کے اندر قرآن ہے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. آپ کے پاس سینے میں قرآن ہے اور آپ بھوک سے مریں گے, آپ بھوک سے مریں گے. آپ کی شادی بھی نہیں ہوگی, آپ کی شادی بھی نہیں ہوگی. دماغ تمہارا خراب ہے کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی, تمہاری رہائش بھی نہیں ہوگی. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. اے محمد, اگر آپ عائشہ اور حفصہ کو طلاق بھی دے دیں گے نا, آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے. بولو, قصہ تو انہی کا چل رہا ہے نا. ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما. ہے عائشہ اور حفصہ توبہ کرو. آپ سمجھ رہے,
اے نبی کی بیویوں نبی کو ستاؤ نہیں، اگر نبی کو ستاؤ گے نا تو پھر نبی کے لیے بیویوں کی کمی نہیں ہے. کیا ہے؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. بولو آپ کو کون سی بیویاں چاہیے؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات سائحات طیبات وابکارا. آپ کو ایسی بیوی چاہیے یا آپ کو کیا ہے؟ زالات مزلات فاسقات فاجرات ذلیلات خبیثات. آپ کو کون سی بیوی چاہیے؟ زالات مزلات فاسقات فاجرات ذلیلات خبیثات. یہ آپ کے لیے نہیں ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے محمد پاک ہے تو عائشہ بھی پاک ہے. آپ کو سمجھا نہیں ہے؟ خبیث خبیث کے لیے ہو، طیب طیب کے لیے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. ایسی بیوی ملے گی آپ کو انشاءاللہ. اگر مولوی والا انشاءاللہ تو جھوٹ ہے، جاہل والا انشاءاللہ سچ. ان آتا شک کے لیے، تبرک کے لیے آپ استعمال کریں. انا ان شککت وجدتمونی جازمہ، انا ان شککت وجدتمونی جازمہ واذا جزمت فانی لم اجزم. ان آتا ہے شک کے لیے. تو اس لیے ہمارے استاد فرماتے مولوی جب انشاءاللہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. مولوی جب انشاءاللہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. جاہل جب انشاءاللہ کہتا ہے تو پکی بات ہے وہ کام ضرور کرے گا، اس کا یقین اسی طرح. تو بولو آپ کا انشاءاللہ جاہلوں والا ہے یا مولوی والا؟ مولوی والا نہیں، جاہلوں والا. مولوی والا نہیں بلکہ کیا ہے؟ جاہلوں والا. اس لیے انہوں نے کہا کہ کل ہم قلعہ کو فتح کریں گے انشاءاللہ. حضرت عمر نے فرمایا انشاءاللہ تبرکن تو کہو، باقی شک نہیں کرنا. کہا مجھے اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ خدا کی قسم ہم کل ضرور فتح کریں گے. فرمایا اتنا یقین ہے مجھے اللہ پر کہ ہم یقیناً ضرور کل فتح کریں گے. اس لیے مولوی والا انشاءاللہ جو ہوتا ہے وہ ذرا کمزور ہوتا ہے. جاہلوں والا انشاءاللہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مضبوط ہوتا ہے. مولوی والا انشاءاللہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کمزور ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے کام سے لگے رہے، آپ اپنے کام سے لگے رہے، بہترین ماہر بن جاؤ. صرف میں، نحو میں، منطق میں، بلاغت میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، حدیث میں، اصول حدیث میں، تفسیر میں، اصول تفسیر میں، منطق میں، فلسفہ میں، ریاضی میں. آپ آگ کا شعلہ بن جائیں. آپ آگ کا شعلہ بن جائیں. اگر کسی نے ایسے ہاتھ لگایا آپ کو تو ایک شعلہ کی طرح یوں ایسے گزرو. آپ ماہر ہوں گے. پتہ چلے گا کہ محمد قاسم نانوتوی کا بیٹا ہے، پتہ چلے گا انور شاہ کشمیری کا بیٹا ہے، پتہ چلے گا کہ اللہ کا بھلا کرے حسین و مدنی کا بیٹا ہے، پتہ چلے گا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے علوم سے استفادہ کرنے والا ہے اور اس کا معتقد ہے. پتہ چلے گا کہ علماء دیوبند کا پروانہ ہے اور علماء دیوبند کا مستانہ ہے. پتہ چلے گا کہ علماء دیوبند کی اولاد میں سے. پتہ چلے گا کہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے. پتہ چلے گا کہ محمد کے علوم کا امین ہے. لکل امین لکل امت امین وامین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح جامع عبیدیہ. کیا عرض کرا؟ لکل امت لکل امت ابعث معنا امینا حق امین. اے محمد ہمارے پاس کوئی امین بھیجو.
ہمارے پاس آ جائیں, دعوت و تبلیغ کریں, ہم اس کو ٹیکس دیں گے, کچھ کریں گے, لیکن امانت میں خیانت نہ کرے, گڑبڑ نہ کرے, امین ہو. اباس مانا امین, اباس مانا امین حق کا امین, کہ غضب کا امین ہو, غضب کا امین ہو. فرمایا لکل امت امین وامین هذه الامت الاسلامیہ ابو عبیدہ ابن الجراح. بولو ابو عبیدہ ابن الجراح. فرمایا کہ قم یا ابا عبیدہ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. تو آپ تو جامع عبیدیہ کی شاگرد ہیں, اللہ آپ کو امین بنائے. اور مولوی ہوتا امین ہے, اس لیے کہ نبی بھی امین ہوتا. انی لکم رسول امین. اللہ نے میرے پاس جو امانت رکھا ہے نا, اللہ نے مجھے جو قرآن دیا ہے, اور امانت کا حق کیا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ حکم دیتا ہے امانت داروں کو پہنچاؤ. آپ کو امین بنایا ہے, اور اس کو آپ چھپائیں گے نہیں. وما هو علی الغیب بضنین. یہ قرآن غیب سے آیا ہے, اور آپ بخیل نہیں ہے, آپ اس کو چھپائیں گے نہیں. یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے, یہ کسی پاگل کا کلام نہیں ہے, کسی مجنون کا کلام نہیں ہے, پاگل کا. وما صاحبکم بمجنون. تمہارا سونا محمد وہ کوئی پاگل نہیں ہے. پاگل تو وہی ہے کہ دس از مائی چینک. بولو پاگل کون ہے؟ پاگل تو وہ ہے کہ دس از مائی پتہ نہیں کیا چینک, دس از مائی بک, دس از مائی فلان, دس از مائی. ہم ماسٹر, ڈائریکٹر, اسکوٹر, ٹماٹر, یہ سارے ماسٹر, ہیڈ کوارٹر, اسکوٹر, ٹماٹر, ڈائریکٹر, ٹر 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 ٹر, اور یہاں سے ٹر 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 ٹر, علی گڑھ یونیورسٹی تک ٹر ختم, اسے آگے کچھ بھی نہیں. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ٹر بولو, ٹر ٹر. آپ کو کس نے پڑھا؟ فلاں ماسٹر نے. آپ کو کس نے پڑھا؟ فلاں ماسٹر نے. آپ کو کس نے پڑھا؟ فلاں ماسٹر نے. آپ کو کس نے پڑھا؟ فلاں ماسٹر. آپ کو کس نے؟ ماسٹر 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 ٹر ٹر ٹر. جا کر کے پھر سر سید احمد خان علی گڑھ یونیورسٹی پہ ٹر ٹر ہی ٹر ہو گیا. آگے وہ ٹر ختم ہو گیا, آگے ٹر بھر جائے گا نہیں. آپ کو اردو سمجھ آتی؟ اتنا تو آپ سمجھیں گے نا, اتنا تو آپ سمجھیں گے نا. یہ ٹر 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 ٹر. انا اوحینا الیک. بخاری کی ابتدا میں بالکل دوسری سطر ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إنا آسمان سے إنا أوحينا إليك سرت من البصرة إلى الیک, آپ تک آ گیا. پھر اس کے بعد فرمایا اے امت خدا کا شکر ادا کرو. وانزلنا الیکم نورا مبینا. بولو وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ نور السماوات سے آیا, محمد نور کے پاس, نورانی محمد کے پاس, اور نور یعنی محمد سے پھر وانزلنا الیکم نورا مبینا. پھر جامع ابی عبیدیہ میں بھی پہنچ گیا. پھر وہاں سے اٹھا کر کے اللہ پہلے محمد تک پہنچا ہے براہ راست. اس لیے کہ نبی الیک بھی ہوتا ہے اور علیک بھی ہوتا ہے. بولو نبی الیک بھی ہوتا ہے اور علیک بھی ہوتا ہے. اس لیے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اور ادھر سورہ آل عمران کے اندر فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل. ادھر الینا ادھر علینا. بولو علینا. براہ راست قرآن کا نزول ہوتا ہے محمد کے سینے پہ ہوتا ہے, سمجھے, براہ راست اس پر ہوتا ہے. تو پھر اس سے اٹھا کر کے پھر یہ کہ قرآن آپ تک پہنچا ہے. تو اس لیے وہ آسمان سے ہمارا سلسلہ یہاں سے, بولو
ہمارا سلسلہ یہاں سے جاتا ہے آسمان تک اور آسمان سے آتا ہے ادھر تک، یہاں سے آسمان اور آسمان سے ادھر. آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الباء للالصاق، بسم اللہ الباء با با. ہمارے بلوچ لوگ کہتے بے، اور آپ لوگ تو ظاہر تجوید پڑھتے ہیں تو اس لیے آپ کہتے ہیں با. با کس کے لیے آتا ہے؟ با آتا ہے الصاق کے لیے. سمجھ رہی نہیں ہے؟ با آتا ہے الصاق کے لیے. آپ نے پڑھا ایسا وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وامسحوا برؤوسکم. اب مسح فعل ہے سمجھے، اور اللہ راس میرا سر ہے سمجھے، اس کے ساتھ کیا ہے وامسحوا برؤوسکم، وامسحوا برؤوسکم. اب کیا کر دیا، با نے مسح کو اٹھا کر کے میرے سر کے ساتھ ملایا، میں نے ہاتھ کو اس طرف پھیرا ہے. با نے کیا کر دیا، مسح الگ تھا اور راس کیا تھا، سر الگ تھا، مسح الگ تھا. با نے دونوں کو ٹچ کر دیا، با نے یہ ٹچ کر دیا میرے ہاتھ کے مسح کو اٹھا کر کے میرے سر کے ساتھ. الباء للالصاق وهو التصاق شيء بشيء، الباء للٹچ، ٹچ کے لیے آتا ہے با. با کس کے لیے آتا ہے، با آتا کس کے لیے، ٹچ کے لیے آتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ ہے فرشی کو اٹھا کر کے عرشی کے ساتھ ملانے کے لیے آئے. بولو بولو، با کس کے لیے آئے، با آیا ہے فرشی کو اٹھا کر عرشی کے، اور اسفل کو اٹھا کر اعلیٰ کے ساتھ. سبح اسم ربک الاعلیٰ. آپ اسفل ہے، اسفل کو اٹھا کر کے اعلیٰ کے ساتھ. آپ عابد ہے، عابد کو اٹھا کر کے معبود کے ساتھ ملانا، ساجد کو اٹھا کر کے مسجود کے ساتھ ملانا، مرزوق کو اٹھا کر کے رازق کے ساتھ ملانا. اور اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ترابی کو اٹھا کر کے یہ ہے کہ جنت میں، جنت اوپر ہے، جنت کیا ہے، جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے. بولو جہنم کیا ہے، نیچے. نیچے جانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے. تم چوتھی منزل میں پہنچو، سیڑھی پہ محنت کرو گے پسینہ آ جائے گا. باقی تمہیں نیچے آنا ہے، تم سیڑھی پر نہ آ جاؤ، وہاں سے اپنے آپ کو پھینکو، بغیر کرایہ کے نیچے پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے؟ اوپر جانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، نیچے جانے کی اس لیے جہنم میں جانے کی محنت کی ضرورت نہیں ہے. محنت کی ضرورت ہے جنت کے لیے، اور جنت آپ کو ملے گی قرآن و سنت سے، علماء کے قدموں سے ملے گی، جامع ابو عبیدہ سے ملے گی. اس لیے ساتھی جان کی بازی لگا کر کے میں نے عرض کیا کہ جامع عبیدیہ کیا ہے، جامع بولو، جامع عبیدیہ بولو، جامع عبیدیہ بولو، جامع عبیدیہ. لکل امت امین وامین هذه الامت ابو عبیدہ ابن الجراح. بولو ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو عبیدہ ابن الجراح. ابن الجراح جراح اس کے باپ کا نہیں ہے، نام نہیں ہے. اس نے اللہ کی دین کے لیے محمد رسول اللہ سے اس کے باپ دشمنی کر رہا تھا، اپنے باپ کو قتل کیا. بولو کیا عرض کیا، اس نے اپنے باپ کو خود قتل کیا. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے، یہ اس کا باپ کا نام نہیں ہے. آپ سمجھے، محمد کی دشمنی میں جو محمد سے دشمنی کر رہا تھا اس کو قتل کر دیا. سمجھے، اس لیے ہم ابو عبیدہ والے بڑے خطرناک لوگ ہیں. بولو جامع عبیدیہ والے کیا ہیں، اور فلسطین 6 مہینے تک خالد بن ولید سے فتح نہیں ہوا. خالد بن ولید ظاہر ہے کہ سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار ہے. حضرت نے بڑی کوشش کی، لیکن فلسطین فتح نہیں ہوا. فلسطین فتح نہیں ہوا. حضرت عمر نے کہا بہت دیر ہو گئی. حضرت عمر نے کہا 6 مہینے محمد کے غلام اور نبی کے شاگرد کے ابھی تک فتح نہیں ہوا. حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا. کس کو بھیجا، ابو عبیدہ کو بھیجا. تو ابو عبیدہ آیا تو یہ خبیث اندر اتنے منظم تھے، یہ یہودی اتنے منظم تھے کہ باہر نکلتے نہیں تھے، اندر مورچہ زن تھے. یہ کسی طرح، اب ہمارا بندہ اندر کیسے جائے، جاسوسی اندر کیسے کرے، جا نہیں سکتا. ابو عبیدہ نے ان میں سے کچھ بوڑھوں کو کہا شاباش 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 شاباش. کچھ بوڑھوں کو کھلایا پلایا. ان کو کہا کہ بتاؤ کہ یہودیوں کا کیا حال ہے، یہودی کیا ہے، کدھر ہوتے کیا. وہ ہمیشہ مورچوں میں ہوتے تھے، اندر سے بڑے منظم انداز میں تھے، مورچوں میں تھے. اب صحابہ کیسے اندر حملہ کرے، باہر کا آدمی اندر آئے گا تو آپ ماریں گے نہیں ماریں گے. آپ کے اندر کلاشنکوف آپ کے پاس موجود ہے. میں باہر سے 50 آدمی ہم آ جائیں، آپ ایک آدمی ہمیں نشانہ بنا سکتے. تو پہلے سے مورچے زن تھے اور ٹھکانوں کو چھوڑتے بھی نہیں تھے. حضرت ابو عبیدہ نے یہ سیاست کی کہ ان میں سے کچھ کو لے لیا اور ان کو خریدا، اور خریدنے کے بعد
چند دنوں کے اندر معلوم کیا کہ ان کا کہیں میلہ ہے اور کہیں پر ان کی خوشی ہے اور کہیں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ آپس میں جمع ہو رہے ہیں، تو اچانک وہ ادھر نکل گئے اور بڈھوں نے اطلاع دے دی کہ آج نکل گئے۔ ابو عبیدہ لشکر سمیت اندر داخل ہو گئے اور جو سامنے آگے تو کٹ گئے، جو سامنے آگے کٹ گئے۔ فلسطین کو ابو عبیدہ نے فتح کر لیا۔ بولو ابو عبیدہ نے فتح۔ حضرت عمر کا خط آیا، حضرت عمر کا خط آیا، حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، خالد ابن ولید، ہشام ابن ولید، ولید ابن ولید، سعد ابن ولید، یہ وہی ولید ہے، یہ وہی بغیرت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا لا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین۔ سمجھے؟ لا تطع کل حلاف، قسم اٹھانے والا اس کی بات نہ مانو، حلاف مہین ذلیل قسم کا، حماز مشاء بنمیم فرماتے کہ تانا دینے والا اور چغل خوری کرنے والا، مناع للخیر بخیل مال کو روکنے والا، معتد حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، اسیم پرلے درجے کا گناہ گار، عتل تند خو بد مزاج، بعد ذالک زنیم تمام کے بعد حرامی اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، بد نسل بھی ہے، اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ حرامی۔ سمجھے کیوں؟ یہ غرور اس لیے کرتا ہے ان کانا ذا مال و بنین، 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے، یہ خود ولید مردار اور اس کے بیٹے بھی مردار، لیکن یہ کہ ہشام ابن الولید، سعد ابن الولید اور ولید ابن الولید اور خالد ابن الولید یہ مسلمان ہو گئے۔ بولو خالد زندہ باد، خالد زندہ باد۔ سمجھے؟ باپ اس قسم کا بدبخت اور بیٹا اللہ کا بھلا کرے، اس کو محمد رسول اللہ نے فرمایا سیف من سیوف اللہ۔ کیا فرمایا؟ سیف من سیوف اللہ۔ لیکن سیف من سیوف اللہ بہرحال یہ ہے کہ فلسطین اس سے فتح نہیں ہوا، فتح اس سے نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے خط بھیجا کہ آپ ابھی کمانڈر نہیں رہیں گے، آپ امیر نہیں رہیں گے، اب امیر آپ کی جگہ پر ابو عبیدہ ابن الجراح ہے۔ اب آپ کے حضرت خالد بن ولید نے اس خط کو لیا، خط کو لے کر کے چوما، قربان جاؤں اللہ اللہ، فرمانے لگے عمر کے لیے میں نہیں لڑتا تھا، پہلے امیر تھا اس وقت بھی لڑتا تھا، اب عمر نے میری امارت ختم کی ہے، میں امیر نہیں ہوں، اب میں عام سپاہی بن کر کے لڑوں گا، لیکن اللہ کی قسم پہلے سے زیادہ لڑوں گا، میں پہلے سے زیادہ لڑوں گا، پہلے سے زیادہ لڑوں گا۔ یہ نہیں میں عمر کے لیے نہیں لڑتا تھا، میں اس اللہ کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے لڑ رہا تھا، میں محمد کا سپاہی ہوں، پہلے میں کمانڈر تھا، امیر تھا، تب بھی لڑتا تھا، اب عمر نے میری امارت ختم کی ہے تب بھی میں لڑوں گا، یہ نہیں ہے کہ میں ناراض ہوں، میں اس سے زیادہ لڑوں گا۔ اس لیے بڑوں کی بات ماننے میں خیر ہے، بولو بڑوں کی بات ماننے میں خیر ہے، اس لیے اپنے اساتذہ کی بات آپ مانیں۔